ایک سپاہی جو جنگ کے متاثرین کی مدد کرتا رہا۔ گولیوں کی گونجاور بم دھماکوں کے درمیان جہاں ہر کوئی لڑائی میں مصروف تھا، وہ ایک ایسا سپاہی تھا جس نے بندوق کی بجائے انسانیت کا انتخاب کیا۔ ایک تباہال شہر میں جہاں ہر طرف بربادی کے آثار تھے، کیپٹن ریان کارٹر کھڑا تھا۔ جنگ نے اس سے بہتر چھین لیا تھا، دوست، خاندان اور سکون، لیکن اس کا دل بھی بھیڑ ہم سے بھرا ہوا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ گشت پر تھا، اچانک کرے ہوئے عمارت کے ملبے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ ریان فوراً رک گیا۔ اس کے ساتھیوں نے آگے بڑھنے کو کہا، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنے ہتھیار زمین پر رکھ کر ملبہ ہٹانے لگا، پسینے میں شراب اور ہاتھ خمیم پر حوصلہ بلند۔ آخرکار کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو ملبے سے نکالا جو دھول میں لپٹ ٹکان پر ہی تھی۔ قریبی اسکیما ایک بھاری بیم کے نیچے دبی کمزور نظروں سے التجا کر رہی تھی کہ ہس کے بچی کو بچا لیا جائے۔ ریان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بچی کو اپنے بانہوں میں اٹھایا اور اسے محفوظ مقام تک لے آیا، مگر وہ جانتا تھا کہ صرف ایک جانب جانا کافی نہیں۔ آنے والے دنوں میں اس نے اور بھی خطرات مول لیے۔ خفیہ طور پر بھوک سے بلکتے خاندانوں تک کھانا پہنچایا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور معصوم لوگوں کو خطرناک علاقوں سے نکال کر محفوظ مقام تک پہنچایا۔ یہ سب زیادہ حدیت چھپا نہ سکا۔ کچھ لوگوں نے اسے غدار کہا، لیکن کی ساتھی سپاہیوں نے اس کے جذبے کو سراہا۔ آخرکار جب وہ ایک گروپ کو بچاتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے فوجی عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن وہاں اس نے بغیر کسی خوف کے کہا، میں نے یہ جنگ معصوموں کو بچانے کے لیے لڑی ہے، نہ کہاں تماشا دیکھنے کے لیے۔ اس کی باتوں نے کئی دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بجائے سزا کے اسے ایک انسانی ہمدردی کے مشن پر بھیج دیا گیا، جہاں اس نے اپنی باقی فوجی زندگی تباہ شدہ کمیونٹیز کو دوبارہ بسانے میں لگا دی۔ سالوں بعد وہ ہیپچی جسے اس نے ملبے سے نکالا تھا ایک ڈاکٹر بن چکی تھی۔ وہ دوسروں کی زندگیاں بچانے میں مصروف تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی ایک سپاہی نے اس کی جان بچائی تھی۔ یہ کہانی ہے کیا دہانی ہے، کہاں دھیروں میں بھی ایک